أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آج تذکرہ قدوسیہ سیریز کی یہ پہلی گفتگو بشکل ویڈیو میں آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں. آج تذکرہ قدوسیہ میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت قطب عالم مظہر الدین عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی حوالات کا ایک شروعاتی دور انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے اندر آپ کے القاب اور آپ کا قطب الاقطاب منصب پر فائز ہونے کا واقعہ، آپ کی ولادت کے حوالے سے کچھ واقعات، پیشین گوئی اور آپ کے حسب و نسب کے بارے میں ایک گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. کوشش یہ رہے گی کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حوالات ایسی کتاب کے لیے جائیں، ایسے کتب کے لیے جائیں کہ جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کی معتبر کتب ہیں، اور اب سے 300-350 سال سے پہلے کی جو کتب ہیں. زیادہ تر حوالات لطائف قدوسی جو کہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جس کے اندر حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالات ملتے ہیں. زیادہ کوشش رہے گی کہ لطائف قدوسی سے ہی حوالات لیے جائیں. اس سے الگ اقتباس الانوار، میرات الاسرار اور اخبار الاخیار جیسی معتبر کتابوں میں سے حوالے دیے جائیں گے. یہ جو تذکرہ قدوسی ٹائٹل ہے، عنوان ہے، یہ ٹائٹل میرے دادا محترم حضرت قبلہ شاہ ظفر قدوسی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین درگاہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی و شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے حیات مبارکہ کے دوران ایک کتابچے کی شکل میں کچھ حوالے بنسبت حضرت قطب عالم پاک اور حضرت شاہ ابو سعید صاحب، شیخ محمد صادق صاحب، شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ، ایک کتابچے کی شکل میں شائع کیے تھے. اور ابھی انہوں نے اپنے وصال سے کچھ روز پہلے تک ہی وہ تذکرہ قدوسیہ کو ایک کتاب کی شکل انہوں نے کافی حد تک دی ہے، اور وہ ابھی انڈر پروسیس ہے پبلشنگ کے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ بھی عوام الناس میں پبلش کر دی جائے گی. تو یہ عنوان تذکرہ قدوسیہ کا میں نے اپنے دادا محترم اور اپنے والد حضرت شاہ عاصم قدوسی النعمانی دامت برکاتہ کی اجازت سے اس ویڈیو سیریز میں اس کو رکھا ہے. آئیے اب لوگ ہم اپنے مقصد کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم اس کی شروعات ارشاد باری تعالیٰ سے کریں گے، جو اللہ رب العزت کا فرمان ان اولیاء کرام، اولیاء صالحین کے واسطے اترا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں اور برگزیدہ بندوں کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا ہے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب بندوں میں نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے رنجیدگی کو، خوف کو
بالکل نکال دیا ہے، اور اسی کو ہی قلب مطمئنہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو دل اللہ رب العزت کے ذکر کی عامہ جگہ بن جائے، اس دل میں نہ کسی بات کا خوف رہتا ہے، نہ کسی بات کی رنجیدگی رہتی ہے، اور نہ ہی کسی بات کا ملال رہتا ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کے توفیق سے اس کے ایک محبوب و مقبول بندے کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی حضرت قطب الاقطاب غوث الاسلام والمسلمین و سلطان العاشقین برہان العارفین مخدومی و مولائی شیخ المشائخ شیخ مظہر الدین عبد القدوس گنگوہی بن شیخ اسماعیل بن شیخ المشائخ نعمان ثانی شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب کے منصب پر فائز رہے۔ آپ کے قطب العالم کے منصب پر جب فائز کیا گیا اللہ رب العزت کے جانب سے، تو یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ لطائف قدوسی میں درج ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جب ابراہیم لودھی کی شکست بابر سے ہوئی، اس سے 1 سال پہلے حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو شریف میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ ایک دن ہوا کچھ اس طریقے سے کہ گنگو شریف کا جو سرائے قطہ ہے، آج بھی گنگو شریف میں یہ سرائے قطہ الگ ہے، اس سرائے میں ایک عجیب و غریب طوفان آندھی، اتنی سخت آندھی اور طوفان آیا کہ جگہ بجگہ آگ بھی لگ گئی، اور آگ اتنی زبردست تھی کہ بہت سارے مکانات، لوگوں کے گھر اور کیا کہتے ہیں لوگوں کا سامان سب جلنا شروع ہو گیا۔ حد یہ ہو گئی کہ آپ لوگ جو گنگو کے رہنے والے لوگ تھے وہ بھی کافی آگ کے سپرد ہو گئے، اور آگ یہیں تک نہیں رکی، آگ حضور قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے تک بھی پہنچ گئی، اور حضرت قطب عالم پاک کی ایک تسبیح اور آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، وہ بھی اس آگ کے سپرد ہو گیا، اور آپ کے لباس پر بھی آگ کی کافی آنچ آ گئی۔ لیکن یہ حضرت شاہ رکن الدین صاحب لطائف قدوسی درج کرتے ہیں کہ حضرت قطب عالم پاک کے جسم مبارک کو اس آگ نے ذرا سا بھی نہیں چھوا، یعنی اس آگ سے آپ کا جانی نقصان کچھ نہیں ہوا۔ اسی سب حالات میں شام بیت گئی، شب آ گئی، اور حضرت قطب عالم پاک اسی جو پورا واقعہ اس پورے دن گزرا، اسی کے بارے میں سوچ و فکر میں تھے کہ اتنے میں ہی حضرت قطب عالم پاک کو غیب سے آواز آئی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آواز تھی، اور اس میں فرمایا کہ مظہر الدین عبد القدوس کیوں پریشان ہوتے ہو، ہم نے تجھے مرتبہ قطبی عطا کیا اور قطب الاقطاب کے منصب پر فائز کیا ہے۔ یعنی اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قطب العالم کا اور قطب الاقطاب کا جو منصب ہے، اس میں اتنی تجلیات ہیں، اس میں اتنی زیادہ وحدانیت ہے کہ جب اس کو آسمانوں سے اس زمین پر اس دنیا میں اتارا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس جگہ اتارا جاتا ہے جس بندے پر جس مقبول بندے پر وہ منصب اترنا ہوتا ہے، تو اس کے آس پاس اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ پر یہ منصب اترا، تو آپ گنگو شریف میں رہ رہے تھے، اور گنگو شریف آگ کے سپرد ہو گئی تھی۔ گنگو شریف ایک عجیب و غریب طوفان میں سپرد کر دی گئی تھی۔ یہ مقام ہوتا ہے قطب کا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک
ایک انسان کی کیا مجال ہے جب آس پاس کے گھر، آس پاس کے لوگ، آس پاس کے جو علاقے تھے وہ سب جل گئے، تو وہ بندہ کیا شان رکھتا ہوگا کہ جس کے اوپر یہ منصب فائز کیا گیا اور اس آتش نے ذرا سے بھی نہیں چھوا۔ اس چیز سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ حالات، یہ واقعہ اسی لیے درج کیا گیا کہ ایک تو یہ دلیل ہے کہ حضرت قطب عالم پاک کے قطب الاقطاب ہونے کی۔ اب ہم اپنے دوسرے باب یعنی کہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے یعنی کہ خاندان کی جانب رجوع ہوتے ہیں۔ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ردولی شریف یعنی کہ ضلع ایودھیا میں ہوئی، اور آپ کی ولادت ردولی شریف کے قاضی گھرانے اور بڑے معروف گھرانے یعنی کہ حضرت شیخ المشائخ شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ہوئی۔ حضرت شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معروف خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو اس واقعے کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ ردولی شریف آئے ہوئے تھے، اور اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ میں یہ زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اور بھی ایک بڑا طویل اس کے اندر واقعات ہیں، لیکن میں جو بیسک ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارا مدعا نظر حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حضرت شیخ جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت کیا، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے خلافت بھی فرما دی۔ جب آپ کو خلافت حاصل ہوئی تو اس دوران ہی آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ اسماعیل یعنی کہ والد ماجد حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 40 دن کے تھے، حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اسماعیل اپنے فرزند کو اپنی گود میں اٹھا کر اور حضرت شیخ جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک میں پیش کر دیا۔ اس پر حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو قبول کیا اور یہ آج سے میرا مرید ہوا، یعنی کہ حضرت شیخ اسماعیل جو کہ والد ماجد ہیں حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ صرف 40 دن کے ایج میں تھے، 40 دن کی عمر میں تھے جب ان کو حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز کی وضاحت اور کر دوں کہ حضرت شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی علم کی بنا پر، یعنی کہ ان کا علم اتنا وسیع تھا کہ اس پر اور اولاد امام اعظم ابو حنیفہ ہونے کے متعلق کے مد نظر حضرت شیخ جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کتب میں بھی یہ حوالہ ملتا ہے کہ آپ کو نعمان ثانی کا لقب دیا گیا۔ حضرت شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک میں سے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ شریف حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ خاندان قطب عالم پاک کا تذکرہ بھی یہیں پر ہی رکتا ہے، یعنی کہ یہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ مبارک تھا۔ ہم اپنے دوسرے باب یعنی کہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے جو معروف پیشین گوئی ہمیں ملتی ہیں الگ الگ کتب میں، ہم ان پر آئیں گے۔ آپ کے پیشین گوئی کے حوالے سے جو سب سے معروف پیشین گوئی ہے وہ حضرت شیخ العالم شیخ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قطب عالم پاک کے والد ماجد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو جب اس وقت کم عمر میں تھے، یعنی کہ بچپنے کی عمر تھی، اور آپ قصبہ ردولی کے
دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حضرت شیخ العالم شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ شریف کے پاس سے گزرے، اور ان بچوں میں یہ ارادہ ہوا کہ ہم حضرت شیخ العالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرتے ہیں، زیارت فرماتے ہیں۔ تو اسی زیارت کے لالچ کے ساتھ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں بچوں کے ساتھ جڑ گئے، اور باری باری ایک قطار لگا کر وہ بچے حضرت شیخ العالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت فرماتے رہ گئے۔ جب حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی اور آپ نے اس حجرے کے دروازے سے جھانک کر حضرت شیخ العالم پاک کی زیارت کی، تو تبھی حضرت شیخ العالم پاک کی نگاہ مبارک حضرت شیخ اسماعیل پر پڑی، اور فوراً آپ نے حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا، اور اپنے پاس بلا کر اپنے سینے سے لگایا، اور پھر آپ کی پیشانی کو بار بار چومتے رہے۔ کئی کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ نے 3 سے 4 مرتبہ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک کو چوما، تو آپ کے جو مرید وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت شیخ العالم پاک سے سوال طلب کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنے بچے کھیل رہے ہیں، اتنے بچے آپ کی زیارت کر گئے ہیں، آپ نے کسی کو اس طریقے سے نہیں بلایا، تو اس بچے میں ایسی کیا بات ہے کہ جو آپ نے اس کو بلا کر اور اس سے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے؟ تو پھر حضرت شیخ العالم پاک مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس بچے یعنی کہ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے پشت میں ایک ایسا بیٹا نظر آتا ہے کہ جو اپنے وقت کا قطب ہوگا اور وہ ہمارے سے باطنی فیض حاصل کرے گا، یعنی کہ ہمارے کل باطنی فیض کا وہ حقدار ہوگا۔ پھر دوسری بشارت یعنی کہ پیشین گوئی حضرت شیخ جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ملتی ہے کہ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ یعنی کہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم حضرت شیخ صفی الدین حنفی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا تھا کہ تمہاری پشت میں ایک کامل ولی پیدا ہوگا اور وہ اپنے وقت کا قطب ہوگا۔ پھر دوسری لطائف قدوسی میں ایسی بہت سے پیشین گوئی ملتی ہیں، کوئی ایک دیوانہ ہوا کرتا تھا رضولی شریف کے اندر، تو اس نے بھی حضرت قطب عالم پاک کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی ہے۔ تو ایسے کہنے کا مدعا نظر یہ ہے کہ یہ وہ ولی تھے کہ جن کی ولادت ہونے سے پہلے ہی ان کے آمد کی پیشین گوئی بہت اکابر بزرگوں نے اور کافی ہستیوں نے فرما دی تھی۔ ان پیشین گوئی کے بعد ایک دن وہ آیا کہ جب حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور وہ دن 23 جمادی الثانی 852 ہجری بروز پیر شب رضولی شریف کے اندر ہوئی، الحمدللہ ذالک۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا جو شمار تھا وہ مکمل ہوتا ہے الحمدللہ، اور کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ایک چھوٹی ویڈیو کی شکل میں اور آسان گفتگو کے ساتھ یہ ویڈیو ہم اسی طریقے سے آگے آنے والی 4 ویڈیوز اور پیش کرتے رہیں۔ جو اس کے اندر غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہوں یا جو اصلاح کا سبب ہو، وہ آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ میری اصلاح کریں، اور جو بھی وضاحت آپ لوگ اس پہ چاہتے ہیں، یہ جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ مسکنسیپشن ہے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ آپ بنا کسی تکلف اس ویڈیو کے کمنٹ میں یہ میرے پرسنل اکاؤنٹ پر جا کر، یہ کسی بھی رابطے سے باب قدوسیہ ٹیم کے کسی ممبر سے آپ وہ اپنا سوال یا اپنی مسکنسیپشن رکھ سکتے ہیں، اور اس کی پھر وضاحت جو آخری 5ویں ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی کر دی جائے گی۔